الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی روشنی آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب بھی کریں، دوستو احباب میں شیئر بھی کریں۔ اللہ آپ کی روزی رزق میں برکتیں دیں، جان مال کی حفاظت فرمائیں۔ کوشش یہ فرمایا کریں کہ ویڈیو کو اول تا آخر دیکھا کریں، انشاءاللہ بہت سارا فائدہ ملے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے، با کرامت رکھے۔ آج میں موضوع لے کر آیا ہوں، وہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ 13 رجب شریف کو امیر المومنین داماد رسول فاتح خیبر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پاک ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی کی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے اندر آپ رضی اللہ تعالی کی ولادت پاک ہوئی ہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ کی جب ولادت پاک ہوئی ہے تو آپ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ آپ ہی پریشان، اور آپ کے والد جناب حضرت ابو طالب آپ ہی پریشان کہ بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی اثنا میں یہ خبر جب کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی کانوں تک پہنچی تو کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب تشریف لے آئے تو کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ چچا مبارک ہو۔ تو جناب حضرت ابو طالب اور کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی چچی مولا کائنات علی پاک کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ پریشان۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چچی پریشان کیوں، چچا پریشان کیوں، یہ تو خوشی کا موقع ہے، میرا بھائی آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب مولا کائنات کے والد اور ان کی ماں اب کہنے لگی کہ بیٹا ہمیں اللہ نے بچہ تو عطا فرمایا ہے، لیکن نہ تو وہ آنکھیں کھولتا ہے نہ منہ کھولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لیے مولا کائنات علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کو، مولا مشکل کشا کو اپنے ہاتھوں میں جب لیا، جیسے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لیا مولا کائنات علی پاک کو، تو مولا کائنات علی پاک نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ مولا کائنات علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں پہلی مرتبہ آنکھیں کھولی تو کس کا چہرہ دیکھا؟ یہ ودخا والا چہرہ دیکھا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک چہرے انور کو دیکھا، اور اس کے فوراً بعد منہ کھول دیا۔ منہ جیسے ہی کھولا تو کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زبان مبارک مولا کائنات علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی منہ مبارک میں دے دی۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کو جو گٹی دی گئی سب سے پہلے، عرب کے اندر یہ رواج ہوتا تھا کہ کھجور بچے کے منہ میں دی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کے منہ میں جو سب سے پہلے گٹی گئی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک گئی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لحظ مبارک گیا ہے۔ آپ خود سوچیے وہ کس قدر عظمت اور شان والے ہوں گے جن کے منہ میں میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے فضائل مشہور ہیں بہت زیادہ تعداد میں۔ احمد نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مساوی کسی شخص کے فضائل نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ احمد نے فرمایا کہ حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ کے مساوی کسی شخص کے فضائل نہیں ہیں، اور اسماعیل قاضی نسائی اور ابو اعلیٰ نیشاپوری نے فرمایا کہ کسی صحابی نے اس قدر اسناد نہیں آئیں جس قدر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے وارد ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم رب الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ یہ امور اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ امت کی خیر خواہی کے لیے ان کے فضائل کی شہرت کی جائے مولا کائنات کے حوالے سے، تاکہ جو آدمی آپ رضی اللہ عنہ کو لے وہ نجات پا جائے۔ پھر یہ اختلاف ظاہر ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج ہوا
جن میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس فضائل کو سماعت کیا تو انہوں نے امت کی خیر خواہی کے لیے اس کو پھیلانا شروع کیا۔ پھر جب معاملہ سخت پڑ گیا تو بنو امیہ کا ایک گروہ آپ رضی اللہ عنہ کی شان میں کمی کرنے لگا اور ممبروں پر آپ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے لگا۔ ملعون خوارج نے ان کی حمایت کی، بلکہ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو کافر تک بھی کہا۔ استغفر اللہ۔ تو اہل سنت کے جلیل القدر وفاق امت کی خیر خواہی اور حق کی فتح کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل کو پھیلانے میں کوشاں رہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ سے جس نے بغض رکھا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس نے اہل بیت اطہار پاک سے محبت کی، جس نے علی پاک رضی اللہ عنہ سے محبت کی، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور سارا کا سارا بنو امیہ اس سے مراد نہیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی بنی امیہ میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سعید بن ابی وقاص نے شیخین سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ طبرانی نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم اور فرقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جانشین بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا اس بات پر رضامند نہیں ہوں کہ آپ مجھ سے کہ وہ مقام آپ کو حاصل ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل تھا؟ ہاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور پھر کریم آقا نے یہ بھی فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھائی ہے، میرا آخرت میں بھائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور شیخین نے سعد سے اور طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم اور فرقیم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے دن ارشاد فرمایا، میں کل اس آدمی کو جھنڈا عطا فرماؤں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل سے محبت کرتا ہوگا، اللہ عز و جل اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ساری رات لوگ اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ صبح ہوئی تو تمام اسی امید پر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی ابن ابی طالب کہاں ہو؟ عرض کیا گیا ان کی آنکھیں تکلیف میں ہیں۔ ارشاد فرمایا ان کو بلا لاؤ۔ جب آپ رضی اللہ عنہ آئے، نبی کریم رفیق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لہب دھند لگا کر دعا فرمائی تو آپ رضی اللہ عنہ ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، گویا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا اور فتح خیبر سے آپ کامیاب ہوئے اور فتح خیبر میں آپ نے فتح حاصل کی۔ اور ایک مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میں نے آج رات خواب دیکھا ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا دیکھا خواب میں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دیکھا جنت میں 3 گھر دیکھے، 3 گھر دیکھے۔ میں نے دیکھا ایک طرف میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا گھر ہے، دوسری طرف میرا گھر ہے، درمیان میں تیرا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ علی کبھی ادھر نظریں کبھی ادھر نظریں۔ تو مولا کائنات علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ پریشان سے ہو گئے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ علی پریشان کیوں ہو گئے، خوش نہیں ہوئے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قابل غور بات، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں الگ رہوں گا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمانے لگے، علی تیرا گھر درمیان میں ضرور ہوگا، تو فاطمہ حسن اور حسین میں سب ایک جگہ ہوں گے۔ اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی جو تجھ سے محبت کرے گا اس سے بھی اللہ تیرا قرب عطا فرمائے گا۔ حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ طاہرہ آقا زاہدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک، بہت بڑا مقام ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے قلم اٹھا کے آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اکبر. اور ذکر علی عبادت ہے، اسی لیے ہر مومن کی عادت ہے. ذکر علی عبادت ہے، اسی لیے ہر مومن کی عادت ہے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں، آپ روایت کرتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی حضور کی مجلس لگتی ہے تو حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق کا آمنا سامنا ہوتا ہے، مجلس میں بیٹھتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹک ٹکی جما کر مولا کائنات کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں. میں نے متعدد مرتبہ جب دیکھا تو میں نے عرض کیا ابا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ جناب حضرت عمر بھی موجود ہوتے ہیں، جناب حضرت عثمان بھی موجود ہوتے ہیں، آپ مولا کائنات علی پاک کے چہرے کی ٹک ٹکی جما کر کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹی معاملہ دراصل یہ ہے کہ سمعت رسول اللہ، میں نے اپنے کانوں سے سنا میرے آقا نے فرمایا ہے جس نے علی کے چہرے کو دیکھا اس نے عبادت کر لی. سبحان اللہ. پھر اماں عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ جو علی کے چہرے کی زیارت نہ کر سکے، اس کو یہ سعادت نہ نصیب ہو، اس دور میں موجود نہ ہو، پھر تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں نے ان کانوں سے سنا میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس نے علی کا ذکر کر لیا اس نے بھی عبادت کر لی ہے. ذکر علی عبادت ہے، اسی لیے ہر مومن کی عادت ہے. صحابہ کرام کا جمع غفیر لگا ہے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس لگی ہو، بہت بڑا اجتماع ہو، ہم کیسے پہچانیں کہ ہم میں مومن کون ہے منافق کون ہے؟ تو کریمہ کا، لجپالہ کا، مشکل کشا کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم نے پہچان کرنی ہو مومن اور منافق کی تو ذکر علی کر لو، جن کے چہرے خوش ہو جائیں، کھل جائیں، سمجھ لو مومن ہے، جن کے چہرے مرجا جائیں تو سمجھ لو منافق ہے. تو علی علی ہم ایسے نہیں کرتے، علی علی کرنا عبادت ہے. علی لکھنا، علی پڑھنا، علی سننا، آئے سبحان اللہ، یہ عبادت ہے. علی علی کرنے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کسی ایک مکتبہ فکر کے نہیں، علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کامل ایمان ہے، کل ایمان ہے. علی پاک کل ایمان پاک ہے. علی سمجھ آ گئی نا؟ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ علی تجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا. ذکر علی سن کر ٹینشن میں نہ پڑا کریں، فضائل مولا علی سن کر ٹینشن میں نہ پڑا کریں. دیکھنا احمد نے فرمایا نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مساوی کسی شخص کے فضائل نہیں ہیں. اب ذکر علی کے حوالے سے مولا کائنات کے فضائل آپ سنیں تو جھوم جایا کریں، کیونکہ دیوانے کا مزاج یہ ہے کہ جب محبوب کی بات کا ذکر سنتا تو جھوم جاتا ہے. جھوم جایا کریں اور اس میں یہ نہ سوچا کرے ہو ذکر علی یوں کر دیا تو اس کا مطلب یہ شیعہ ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں ذکر علی کرنے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا. ہاں یہ ذہن میں رکھ لیں ذکر علی کرنے سے بندہ مومن ہوتا ہے. پکا سچا مومن مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ذکر علی سن کر جھوم جاتا ہے. اور ذکر علی جب کریں تو ڈنڈی نہ ماریں. ہمارے یہ ہوتا ہے نا کہ ذکر علی کے نام پر ذکر علی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ڈنڈی مار دیتے ہیں. ڈنڈی نہ مارا کریں. جب ذکر علی کرنا ہے تو ذکر علی ہی کرنا ہے. جب ذکر صحابہ کرنا تو ذکر صحابہ ہی کرنا ہے. جب ذکر اہل بیت اطہار پاک کرنا تو ذکر اہل بیت اطہار پاک ہی کرنا ہے. ڈنڈی نہیں مارنی. صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے. ٹھیک ہے، اور یہ ذہن میں رکھ لیں صحابہ میں جس کو صحابی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کا سرٹیفکیٹ جس کو ملا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اہل بیت سے بغض رکھا ہو. یہ ذہن میں رکھ لیں. صحابی ہو اور منافق ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا.
میرے کریم آپ نے فرمایا نا کہ علی تجھ سے محبت کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا، تجھ سے بغض رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا، تم سے بغض رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا، تم سے محبت کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا، تجھ سے محبت کرنے والا پکا مومن ہے، تم سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اور اہل بیت اطہار پاک سے جس نے محبت کی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اس کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی ہے۔ ذکر علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں سجایا کریں، ذکر علی پاک دبا دبا کے کیا کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھ بندہ خاکسار کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وقت نادی علی صغیر میرا وظیفہ ہے، نادی علی صغیر میرا وظیفہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرے صحابہ تمہاری ستاروں کی مانند ہیں، تمہارے لیے ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کر لو نجات پا جاؤ گے۔ تو حضرت علی صحابی نہیں کیا؟ حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ہر دم ہر آن ہر لمحہ ذکر علی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نعرہ حیدری یا علی۔